سندھ میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سندھ میں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی سیاست میں خاص طور پہ دیہی سندھ میں رول کرتی آئی ہے. پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی تھا, اگرچہ ایک الائنس بنا پیپلز پارٹی کے خلاف, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا, لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی بہت واضح طور پہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. کچھ حلقے تھے جہاں پر پیپلز پارٹی کو فتح حاصل نہیں ہوئی. ان میں ایک جو بہت ہی نامور حلقہ تھا, جس کے نامور سیاستدان تھے, وہ بدین کا حلقہ تھا. فہمیدہ مرزا صاحبہ, ان کے صاحبزادے, ان کے شوہر ذوالفقار مرزا صاحب, یہ سب انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں. اور اس ماحول میں بھی کہ جب سندھ میں پیپلز پارٹی کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے, یہ ایک ٹف فائٹ دیتے ہیں. اور پچھلی دفعہ یہ میں فہمیدہ مرزا صاحبہ اس سے پہلے تو بارہا جیتتی ہیں یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, لیکن پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا. پھر اب کی دفعہ ایک پیش رفت یہ بھی کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد, ذوالفقار مرزا صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد مختلف پلیٹ فارمز پہ. آج بہرحال کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں دونوں کے. سو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بدین میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو ایک ٹف فائٹ مل سکتی ہے. فہمیدہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی بادامی صاحب, شکریہ وقت دینے کا, بہت شکریہ. تو آپ اب کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو آپ بدین سے اپنے روایتی حلقے سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں؟ جی بالکل بادامی صاحب, 223 ہے NA 223, اسی سے میں الیکشن لڑوں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ذوالفقار مرزا صاحب؟ جی بس وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے 2-3 جگہ سے ٹکٹ بھرے ہوئے ہیں, تو اب ایکسپٹ ہو گیا ہے, اور جہاں سے عوام کی مرضی ہوگی, بدین کے لوگوں کی مرضی ہوگی, وہ وہاں سے کنٹیسٹ کریں گے. میں کہتی ہوں بدانی صاحب, اگر آج آپ کے رپورٹر وہاں پہ ہوں اور ان سے آپ اگر بدین کے ماحول کا اس وقت اگر جائزہ لیں کہ کس قدر وہاں پہ لوگ خوش ہیں اور کس طرح مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور کیا وہاں پہ ماحول ہے اس وقت. دیکھیے, میں یہاں پہ آپ کے چینل کے ذریعے یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب بلاول صاحب پنجاب میں ہوتے ہیں تو جو باتیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب مخالفت برداشت نہیں کر سکتے, وہ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں, بغیر مقابلے کے جیتنا چاہتے ہیں, وہ یہی سب کچھ جب وہ سندھ میں انٹر کرتے ہیں تو وہی سب کچھ یہاں ہو رہا ہے. یہ اس وقت کس کے کندھوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے جو چھوٹی سی اگر مخالفت تھی چند لوگوں کی, جو کہ ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے, چند رہی. اب ایسے لگتا ہے کہ شاید مخالفت میں ہی تھی, اور ان کو جو باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ انتقامی سیاست ختم کروں گا, میں یہ مخالفت کی سیاست ختم کریں گے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو وہ سب چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ آپ کی کاغذات نامزدگی مسترد کروانے کے پیچھے پیپلز پارٹی تھی. جی یہی الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی, قطار تھی, ان کے لائرز تھی, مہنگے ترین لائرز اور قطار. اور میں نے تو پہلے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر سندھ بیوروکریسی سے آروز ہوں گے تو یہی سب کچھ ہوگا. یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ چوتھی دفعہ ہے کہ مجھے ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے ایک ہی کیس پہ. بار بار وہی ہوتا ہے. میں ہائی کورٹ کی پلاننگ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کی جو رہنما ہے مقامی, وہ کہہ رہی ہیں اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ آپ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کا فیصلہ غلط ہے. تو مطلب وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر یہ چیزیں بار بار یہی کرتے ہیں تو وہ تو مخالفوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو فیلڈ ہی نہیں دے رہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں پنجاب میں جا کے, لیکن یہاں پہ تو کسی کو فیلڈ ہی نہیں مل رہی. زور زبردستی سے روکنا غلط ہے, لیکن عدالت کے ذریعے یہ استدعا کرنا کہ جناب یہ اس بنا پر نہ, یہ تو ایک رائٹ ہے نا آپ کا بھی, ان کا بھی. آپ جائیں اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کے خلاف, وہ جائیں آپ کے خلاف, یہ تو رائٹ ہے نا. بالکل رائٹ ہے بدانی صاحب. اگر میں آپ کو آرو کا فیصلہ دکھا دوں تو آپ لوگ سب ہنسیں گے کہ جو آرو نے فیصلہ دیا, آرو کے سامنے بھی تو ہائی کورٹ کے ڈیسیشنز تھے. وہ کیا ہوا جب ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا, اسٹیٹ بینک نے کلیئرلی کہا کہ ایک کمپنی کا ڈیفالٹ ہے, اور وہ بھی جہاں مائنر شیئر ہولڈنگ ہے, تو وہ ڈیفالٹ بنتا ہی نہیں ہے. آپ کا آرٹیکل 63(1) اینڈ کلیئرلی کہتا ہے کہ لون آبٹینڈ ان ہز اون نیم یا ان کے اسپاؤس کے. میرا جب لون ہی کوئی نہیں ہے جو اعتراف کر رہے, جو جج آج بار بار ان سے پوچھتے رہے. دیکھیے یہ چھوٹی بینچ نہیں تھی, یہاں پہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ تھے جن کی کوئی انٹیگریٹی ہے, اور ان کے ساتھ وہ لاکھو صاحب تھے. ایک بینچ تھی اور جس پہ انہوں نے پوری فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا. الیکٹورل پالیٹکس میں آپ کا حلقہ تو تگڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ویسے کیا بڑا آبویس نہیں ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی بنا لے گی ایک بار پھر؟ دیکھیے وہ میں نے کہا فیئر الیکشن کرا لیں. اگر آپ کو اتنا یقین ہے نا تو ضرور بنائیے, کیا فرق پڑتا ہے. فیئر الیکشن ہوگا تو نہیں بنا پائے گی پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ سندھ میں؟
دیکھیے میں اس لیے نہیں بات کہوں گی کہ وہ ٹھیک ہے فیئر الیکشنز تو کرائیں، ایک موقع تو دیں عوام کو، ایک لوگوں کا مینڈیٹ تو چوری نہیں ہونا چاہیے، آپ کو موقع، اور بغیر اپوزیشن کے کون سی جمہوریت ہوتی ہے؟ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی۔